السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ہم اکثر ریئل اسٹیٹ کے متعلق، ہاؤسنگ پروجیکٹس کے متعلق، خصوصاً رنگ روڈ کے متعلق آپ کو ہمیشہ آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی فیک چیز ہے یا انلیگل کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح آپ اپنی انویسٹمنٹ محفوظ کر سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی ہمارا ریئل اسٹیٹ کے بھائیوں کے لیے ہے۔ کچھ تھوڑی سی ٹپس ہے ہمارے پاس، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ٹپس پسند آئیں تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کے کاروبار میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ آپ کا ایک بہتر نام بھی اس شعبے کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو اس ویڈیو میں جانے سے پہلے چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ ناظرین، اس میں یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ کچھ 5 چیزیں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس سے نہ صرف آپ اپنے کاروبار کو بہتر بنا سکتے ہیں کہ بلکہ آپ کا بہت اچھا نام بھی مارکیٹ میں پیدا ہو جائے گا۔ تو آپ ان چیزوں کو غور سے سنیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک لازم دیکھیے گا، تبھی آپ اس کو سمجھ سکیں گے کہ ہم آپ کو ایکچولی بتانا کیا چاہتے ہیں۔ اچھا، نمبر 1 پہ اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ پیسوں کی بات آپ لازم کھل کر کریں، کیونکہ آپ جب ٹیلی فون پہ یا کسی طرح اور رابطے میں آتا ہے یا کلائنٹ کوئی واکنگ کسٹمر بھی آپ کے پاس آتا ہے، تو اگر آپ شرماتے رہیں گے یا ہچکچاتے رہیں گے، پیسوں کی بات کھل کر نہیں کریں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کسٹمر کی نہ تو پاکٹ کا اندازہ ہو سکے گا اور نہ آپ شرماتے یہ جان پائیں گے کہ کسٹمر کی ایکچولی ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کاروبار انسان کرتا ہی پیسے کے لیے، تو لہٰذا پیسوں کی بات اگر آپ پہلے سے کھل کر کریں گے تو کسٹمر کو بھی آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے اور کسٹمر آپ کو آسانی سے سمجھ پائے گا۔ پھر اس میں اگر ہم چلتے ہیں تو نمبر 2 پہ اگر آپ کام لینے سے زیادہ بات کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ فالو کریں کہ کسٹمر اگر تو تیز لہجے میں بات کر رہا ہے تو آپ بھی اسی طرح بات کریں۔ کسٹمر کے مزاج کو سمجھیں کہ کسٹمر کو کن باتوں سے آپ کی وہ محظوظ ہو رہا ہے، اس کو وہ آپ کی باتیں اچھی لگتی۔ کم از کم اتنی فیس ریڈنگ آپ جب آپ کے سامنے کسٹمر بیٹھتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ بات اس انداز میں کریں جس طرح کسٹمر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ کسٹمر کمفرٹیبل ہو جائے گا اور وہ آپ کی بات آسانی سے سمجھ پائے گا۔ اگر پھر اسی طرح اگر ہم چلتے ہیں آگے تو نمبر 3 پر اگر آپ کام یعنی اپنا کام جو بتانا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا، ہماری کمپنی نے یہ اچیومنٹ کی، یہ کی، اس سے یہ کسٹمر فیل کرتا ہے کہ آپ شاید اس کو کوئی چیز زبردستی دینا چاہ رہے ہیں، کنونس کر رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ نے کام کیے ہیں یا کوئی چیزیں آپ نے کی ہیں تو اس کے متعلق کسٹمر کو ضرور بتائیں کہ ہماری کمپنی کے پینل پر یہ چیزیں ہیں۔ یہ مت کریں کہ آپ کے لہجے سے اس کو ایسے لگے کہ جیسے کوئی چیز زبردستی، آپ کسی چیز کے اوپر آپ لمبا فوکس کریں گے تو آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ شاید آپ اس کے ساتھ کوئی چیز زبردستی اس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر پھر چوتھے نمبر پر ہم چلتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کسٹمر سے زیادہ سوال پوچھیں۔ زیادہ سوال پوچھنے سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس کی جو ٹوٹل جو ریکوائرمنٹ ہے نہ صرف اس کا اندازہ ہو جائے گا بلکہ کچھ ایسی چیزیں، نئی چیزیں آپ تک آئیں گی، اور ان سوالوں کو نوٹ کریں اپنے پاس اور اس میں آپ یہ محسوس کریں کہ کسٹمر کی جو ڈیمانڈ ہے کیا میں اس پر پورا اتر رہا ہوں، کہ کیا کسٹمر جو مجھ سے بات کر رہا ہے کیا میں وہ دینے کی پوزیشن میں ہوں۔ تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ کسٹمر کے آپ سوالوں کے جواب جب دیتے ہیں یا اس کی ساتھ ایک گھل مل جانے والا ماحول بنا لیتے ہیں تو وہ پھر آپ سے نہ صرف آپ پر اعتماد کرتا ہے بلکہ اگر ایک بار آپ کی ڈیل اچھی ہو جاتی ہے وہ ریفرنس آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے
اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کلائنٹس ہیں اس میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ کی نیک نامی بھی ہوتی ہے. اگر پھر اسی طرح اگر ہم چلتے ہیں آگے تو کسٹمر کا نمبر 5 پر اگر ہم جائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ کسٹمر کا اعتماد آپ کیسے حاصل کر سکیں گے. تو کسٹمر کا اعتماد آپ اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ بالکل اپنے فائدے کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے اس کوئی ایسی چیز مت دیں جس سے آپ خود مطمئن نہ ہوں. تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ اچھی چیز دیں گے، کوئی ایسی چیز دیں گے جس سے اس کو فائدہ ہوگا. خیر فائدہ اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان اچھی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزلٹس بھی اچھے دیتا ہے. تو آپ ایسی چیز دیں جس سے آپ کے کلائنٹ کا جو اعتماد ہے وہ بڑھے آپ پر، اور اس کو یہی ہو کہ جی میں نے اب اگر دوبارہ بھی کوئی چیز لینی ہے تو اسی ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر بھائی کے پاس ہی میں نے جانا ہے، چونکہ اس کو آپ پر اعتماد ہو چکا ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنا فائدہ نہیں سوچا لیکن آپ نے ایمانداری کے ساتھ جو ڈیل اس کے ساتھ کی اس کو مکمل کیا. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازم شیئر بھی کیا کیجئے اور سبسکرائب بھی کیا کیجئے تاکہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نئی ہمارے پاس آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میری نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.